بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ سب لوگوں کو جی بہت بہت مبارک ہو. آج کے دن کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو. مجھ سے ایک بات شیئر کرنی ہے. جی پہلے مبارک دے دو سب کو. سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. کس چیز کی؟ امام رضا کی برتھ ڈے کے. ہاں. اور کیسے منانی چاہیے جب ائمہ معصومین کی برتھ ڈیز آتی ہیں؟ آقا دو جہان. او کیک کیک. وہ تو چلیے اس کو چھوڑو. کیک تو کاٹتے ہیں اور کس طرح سے سیلیبریٹ کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ سیلیبریشنز ہونی چاہیے نا. میں ایک بات جی جی بتائیں. اس کو مائک کو چھوڑ دیں. آپ کو آواز آئے گی. جا رہی ہے. اچھا میں مجھے اپنی ماما سے پیار ہے پر امام ان کا نام کیا ہے؟ امام رضا. امام علی رضا. اچھا. امام علی رضا سے سب سے زیادہ ہے. واہ جی واہ. ایسے ہی ہونا چاہیے جانی. مجھے بھی آپ سے زیادہ امام علی رضا سے پیار ہے. تو اگر کسی کو اگر برا لگے تو اس پہ برا لگنے کی بات نہیں ہے کیونکہ وہی انہوں نے ہی ہمیں پیار کرنا سکھایا ہے. ایبسلیوٹلی. سب سے زیادہ پیار ہم اللہ سے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آقا دو جہان سے کرتے ہیں, پھر ہم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے کرتے ہیں, آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آیت فاطمہ کے جو ہم جب گئے ایک دفعہ تقریباً کوئی 2-2.5 سال پہلے آیت واز ٹو اسمال. ہاں نہیں, اس کے بعد میں تو 3 دفعہ آیت کو لے کر گئی ہوں. تو جب ہم وہاں پر گئے تو یہ پورے شرائن کے اوپر کرال, اتنی چھوٹی نہیں تھی, بڑی ماشاءاللہ تھی. شی واز لائک 5 years. She was 5 years old. But even then she used to crawl. سارا جگہ پہ crawl کرتی تھی اور she would crawl like a cat اور جگہ جگہ پہ kisses کرتی تھی, سجدے کرتی تھی, دیواروں کو kisses کرتی تھی. اور مجھے اس پہ اتنا پیار آتا تھا اور میں کہتی تھی, میں امام علی رضا کا اتنا تھینک یو بولتی تھی, اپنے اللہ کا اتنا تھینک یو بولتی تھی کہ اے اللہ یہ ہمیں تو نے یہ توفیق دی کہ ہمیں ذریعہ بنایا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں امام علی رضا کی محبت کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچوں کو ویسا بنائے. آج کے اس دن کی خوشی کے صدقے میں ہمارے بچوں کو ایسا بنائے کہ جیسا ہمارے امام دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے ہمارے امام وقت دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو امام وقت دیکھنا چاہتے ہیں وہی امام رضا دیکھنا چاہتے ہیں, جو امام رضا دیکھنا چاہتے ہیں وہی امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں, جو امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں وہی امام حسین, امام علی ابن ابی طالب اور تمام ائمہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں, وہی آقا دو جہان دیکھنا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہی دیکھنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ امام علی ابن موسیٰ رضا تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے, میرے شانوں والے, میرے عظیم الشان, میرے اعلی نور علی نور علی العظیم, ہمارے مولا اور ہمارے امام, ہمارے ہادی بیٹھے ہوئے تھے تخت پہ. ہمارے بادشاہ, ہمارے سلطان تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تخت پہ بیٹھ کر مسکرا رہے تھے. تو ان کے ارد گرد کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مولا آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ تو امام نے 2 کبوتر تھے سامنے, ایک کبوتر اور ایک کبوتری, میل اینڈ فیمیل, ایک کپل تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھ رہے ہو, ان کبوتروں کو دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی مولا ہم دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں مولا ہم نہیں جانتے, آپ بتائیے کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو کبوتر ہے اپنی کبوتری سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو وہ دوسرا بندہ جو صحابی تھا, وہ جو صحابی امام علی رضا تھے, بہت مسکرائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے آگے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, مگر وہ جو سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے تم سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہوں. اور یہی ہمیں اپنی, یہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس سال یا ان دنوں میں, ان ایام میں, مسرت کی جو خوشی کے دن ہیں, ان میں اگر ہم یہی لرن کر لیں کہ ہمیں اپنے والدین, اپنے ماں باپ, اپنے بچوں, اپنے مال, اپنی اولاد, اپنی تمام چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, ایون ہماری اپنی جان, اپنی ذات سے بھی بڑھ کر
ہمیں اپنے دلوں میں ان کی محبت رکھنی ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کو ہمیں اپنے دلوں میں زندہ رکھنا ہے, اور یہ پیغام جو ہے پیغام حق ہمیں اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنا ہے تاکہ یہی چیز جو ہے وہ آگے ہم لے کر چل سکیں. بس یہی زندگی کی حقیقت ہے, باقی سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے. مگر یہ جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے امام, اللہ کی طرف سے جن کو ولایت ملتی ہے, جن کو امامت ملتی ہے, جو امام ٹھہرتے ہیں, جو امام وقت ہوتے ہیں, جب ہم ان سے متمسک ہو جاتے ہیں تو ہماری خوشیوں میں بھی نکھار آ جاتا ہے, ہماری خوشیوں میں بھی پاکیزگی آ جاتی ہے, ہماری ہر چیز جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے, ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے, ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے, ہمارا دن بھی سنور جاتا ہے, ہماری شام بھی سنور جاتی ہے, ہمارا جو اکیلا پن ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے, وہ بھی سنور جاتا ہے, اور جب ہم لوگوں میں ہوتے ہیں تو وہ بھی بہترین, جسے کہتے ہیں کہ خوبصورت وہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ 2-3 واقعات ہیں, بہت زیادہ آج وقت نہیں لوں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ایک تو آلریڈی بہت مجھے لیٹ ہو گیا. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں حجابیز پہ, آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج حجابیز پہ ہم لوگوں نے 40% سیل لگائی ہوئی تھی. اینڈ اینی آف یو ہو آر انٹرسٹڈ in any kind of stuff, تو آپ دیکھ سکتے ہیں حجابیز کے پیج پہ جا کے, جو آج ہم نے 40% فلیٹ 40% آن ابایاز اینڈ حجابز. امام علی رضا کی محبت میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا مال جان اور آل اولاد اور والدین سب قربان. کہنے کی بات اور ہوتی ہے, مگر یہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں, ایک عملی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وہ جو انہوں نے عطائیں کی ہوئی ہیں, جو ان کے صدقے میں عطائیں ہوتی ہیں اس دنیا میں ہم پر, ان عطاؤں میں سے ان خوشیوں میں سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو بھی اس میں شریک بنائیں. اور ایک عیدی کا ایک سلسلہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے انشاءاللہ. دوسری عیدی جو ایک اسپریچول عیدی آپ لوگوں کو دی ہے یا دی جا رہی ہے, وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4-5 دنوں سے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے ریگولرلی وہ تمام ویڈیوز جو میں نے ریکارڈ کیے تھے زیارات کے, وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں آج ذریعے امام علی رضا علیہ السلام. اور امام علی رضا کا جو آخری میرا وزٹ تھا جنوری 2020 میں, وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, تو وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. عروج ناصر کے انسٹاگرام پہ بھی, عروج ناصر کے یوٹیوب کے پیج پہ بھی, یوٹیوب پہ بھی چینل پہ, اور فیس بک پیج پہ بھی. سو اٹس لائک این عیدی فرام می ٹو یو. آج کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے. دعا یہ کہ اس خوشی کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. سو تھینک یو سو مچ سائمہ جی, گاڈ بلیس یو. آئی لوڈ واٹ یو سینڈ, دیٹ واز بیوٹیفل. آپ نے تکلف بہت کیا ہے, بہت کیا ہے آپ نے تکلف, جو کہ میں نے آپ کو جی آئی بلکہ واٹ یو سینڈ, آئی جسٹ ٹیل کم Jenny, just wait now. Come here. Let me show Ayat what you got. She's also wearing this. This is what she got from you, Saima ji. Thank you, Saima Brohi. Say Saima Brohi auntie, thank you. Say Saima auntie, thank you. Thank you so much. It means so much. Thank you. That's it. There's another one. There's one more pennant. I didn't wear because I wanted to wear this shiny one. So she wanted to wear this, so she didn't wear the star. There's another one. So that's beautiful. Thank you once again. Achha. So one day there was shikari. Achha. He was a hunter. تو وہ جا رہا تھا, اسے ایک ہرنی کا بچہ کا شکار ملا. تو ہرنی جو تھی وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی, اس نے اسے شکار تو کر لیا تھا. وہ اسکیپ اچھا اردو میں کر لو. وہ بھاگنا چاہ رہی تھی پر وہ بھاگ نہیں سکی, اس نے پکڑ لیا اسے تیر سے. اور پھر وہ جب جا رہا تھا تو سامنے سے امام علی رضا کھڑے ہوئے تھے, اور پھر وہ ہرنی بھاگ کے ان کے پاس گئی اور اس نے کہا میں اپنے بچوں سے مل کے آ رہی ہوں. ایکچولی وہ بچہ نہیں تھا, وہ ایک مدر تھی. تو اس نے کہا میں اپنے بچوں سے مل کر آتی ہوں. اور پھر وہ امام حسین نے کہا کہ اسے چھوڑ دو, یہ ضرور واپس آئے گی. اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے اس پہ. تو پھر مولا حسین نے کہا, مولا علی رضا نے کہا میری طرف سے تم اسے جانے دو, پھر یہ واپس ضرور, میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی.
एक्सेलेंट. फिर और फिर वो अपने बच्चों को लेकर वापस आई थी. तो फिर उसने मौला को अपने बच्चे दे दिए. उन्होंने कहा आप मेरे बच्चे ले लें. और फिर उसने शिकारी को दे दिया. शिकारी के पास गई और बारिश आनी शुरू हो गई. फिर शिकारी रोने लगा. अच्छा बारिश भी. वाओ, सॉरी जानी, मैं कह रही हूँ कि मौसम कितना अच्छा आपने क्रिएट किया ना कि बारिश भी हुई है. शिकारी फिर रोने लगा और फिर उससे मौला से इतना इश्क हो गया कि उसने कहा मेरी तरफ से ये हिरनी आज़ाद है और मैं आपका कैदी हूँ. क्या कहा? मैं आपका कैदी हूँ. आप भी हो कैदी मौला रजा की? We love him so much, yeah? Allah bless you. Thank and you. your mom. Thank you. That's it. You have done an amazing story and I'm going to give you a beautiful gift for that. ठीक है. तो मैं आपके साथ एक saying शेयर करना चाह रही थी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की. इमाम फरमाते हैं कि हमारी मोहब्बत पर भरोसा करते हुए अमल को मत छोड़ना और अमल पर भरोसा करते हुए हमारी मोहब्बत को मत छोड़ना. दोनों एक दूसरे के बगैर कबूल नहीं हैं. हम दो किस्म की एक्सट्रीम्स देखते हैं कि देयर आर पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन आमाल, कि बस हमारा अमल हो जाए, हम ये कैसे कर रहे हैं, हम वे कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ होते हैं और उनके आमाल बहुत ज़्यादा होते हैं. बट दे डू नॉट फोकस ऑन देयर अकीदा एंड दे डोंट फोकस ऑन द लव फॉर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह के बारगाह में अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाली जो ज़ात है वो आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. और अगर थोड़ा आगे आएँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम जो है वो पहुंचाने वाली आका की ज़ात है. आका की हिफाजत करने वाली ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है. और ये फिर सिलसिले जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं. ये नूर से नूर, ये दिए से दिए जलते हुए नूर हैं जो कि हमारे लिए मीनाराए नूर हैं. सो ये एक पूरी चेन है. इस चेन में से कोई एक चीज़ भी निकल जाएगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इनकम्प्लीट. एट टाइम्स हम इतना मान करते हैं अपनी इबादत के ऊपर, अपनी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कि हम इनकी मोहब्बत को भूल जाते हैं. बेहुब्ब अहले बैत इबादत हराम है. अगर आप दिन रात इबादतों में लगे हुए हैं और आपके दिल में हुब्ब अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो ये सारे आमाल ज़ीरो हो जाएंगे. सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट व्हाट इमाम अली इब्न मूसा रज़ा इज़ टेलिंग अस कि हमारी मोहब्बत पर भरोसा करते हुए अमल को ना छोड़ना ये लाजिम व मलज़ूम है. और अमल पर भरोसा करते हुए हमारी मोहब्बत को मत छोड़ देना. दोनों एक दूसरे के बगैर कबूल नहीं है, यानी ये लाजिम व मलज़ूम है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि अल्लाह हमारे दिलों में इश्क मोहब्बत मवद्दत और ये तमाम जो कनेक्शंस हैं वो जोड़े रखे. और उस कनेक्शन की वजह से आप देखेंगे कि ये जब मोहब्बतें हो जाती हैं ये तो दुनियावी आपके जो अमाल हैं उनको बदल देती हैं. तो जिस वक्त जब ये ताल्लुक़ जो है वो रूहानी हस्तियों के साथ जुड़ता है तो फिर किस तरह से ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं वो can't be it's not explainable. अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बड़ी ही अच्छी एक कहानी जो है वो सुनाना चाह रही हूँ. एक शख्स जो था वो आप सब जानते हैं कि इमाम अली इब्न मूसा रज़ा जो हैं वो तूस में उनका आखिरी के 2-3 साल जो हैं वो गुज़रे. तो जब इमाम आए तो यहाँ पर उस ज़माने में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मोहब्बत जो थी इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के लिए लोगों की. जब आपको कोई देखते थे, जितने भी आइमा मासूमीन रहे में, जब उनका किरदार देखते थे तो इतना खूबसूरत किरदार देख के, इतना खूबसूरत अखलाक देख के, इतने खूबसूरत मामलात देख कर, इतना अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करता देखते हुए वो इस कदर लोग उनकी तरफ माइल होते थे, इतना ज़्यादा दिल उनकी तरफ उमड़ते थे. और उनका वो जो एक होती है ना करिज़मेटिक पर्सनालिटीज़, इतनी ज़्यादा चार्म था इन शख्सियात के अंदर. एक शख्स आया मामून रशीद के पास और उस शख्स ने चोरी की हुई थी और मामून रशीद ने कहा कि तुम्हें सज़ा के तौर पर तेरे हाथ काट दिए जाएंगे. तो उस चोर ने कहा कि मगर हाथ काटेगा कौन? हाथ तो काटे जाएंगे, ठीक है काट लें, मैंने चोरी किया, मगर मुझे बताएं हाथ काटेगा कौन? तो उसने कहा कि मैं बादशाह वक्त हूँ, मैं हाथ काटूंगा. तो उसने आगे से जवाब दिया कि चोर वो शख्स मेरे हाथ काटे कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में चोरी नहीं की. फिर उसने उस शख्स से कहा कि तू जानता है कि हारून रशीद ने बैतुल माल से चोरी की थी और
اس چوری کو کر کے پھر ایک کنیز تھی جس کے ساتھ تعلقات بنا کر اور تو اس تعلق سے تو اس دنیا میں آیا تھا. تو وہ شخص جس کی بنیاد جو ہے وہ خود چوری ہے, اس کو کس طرح سے اللہ حق دیتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ کاٹے. سو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ تو آسان ہے کہ آپ تخت و تاج کے اوپر بیٹھ جائیں, مگر جب آپ کسی تخت و تاج پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا وجود جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہے. اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں جلیل القدر صحابی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, یہ واقعات جو ہیں تمام آتھینٹک اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے نیم بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی سارٹ آف کنٹروورسی, بیکاز میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس طرح کی گفتگو کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کا ذکر کریں, ان کی محبت کا اظہار کریں, اور ان کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے بس اس کا اظہار ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. بہرحال ایک صحابی تھے خلفائے راشدین میں سے کہ جن کے بیٹے کے اوپر حد جاری ہوئی, اس نے شراب پی اور اس کے اوپر حد جاری کی, اور ان کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ مجھ پر حد جاری وہ کرے گا کہ جس نے آج تک خود شراب نہ پی ہو. مطلب he was confronting his own father because he used to drink before, so he said کہ you don't have the right کہ میرے پہ حد جاری کی جائے, میرے پہ جاری کریں حد, مگر حد جاری وہ کرے گا کہ جس نے پوری زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا ہو. اور پھر ہمیں ہسٹری بتاتی ہے, واقعات بتاتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے اوپر حد جاری کی, اور اس شخص نے بہت تعظیم سے اس سزا کو قبول کیا, because he accepted the fact that yes, they are the ones who have never done anything like that and who are the representative of Allah subhanahu wa ta'ala. Now ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی ادوار رہے اس میں تمام ائمہ معصومین کے اس حق کو نہیں دیا گیا, حق مارا گیا, اور اللہ نے اس دنیا میں بھی جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے, جس طرح سے وہ چور والا واقعہ ہے کہ اس نے آرام سے آ کے کہہ دیا کہ وہ مجھ پہ حد لگائے, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان حق والوں کو پہچان سکیں, ان سے محبت کر سکیں. ہم خود بہت گناہ گار ہیں, ہم خود بہت خطا کار ہیں, مگر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت کی روشنی ایسی ہمارے دلوں میں ڈالے کہ ہمارے دل پر نور ہو جائیں, ہماری سوچیں پر نور ہوں. Again, I'm just leaving also. Why? Because there's like my battery is just 5%. کسی بھی وقت ہو سکتا ہے یہ ختم ہو جائے گفتگو. So I just want to wind it up towards the end, because from from Monday onwards normal sessions, normal سے مراد یہ کہ these special sessions ظاہر ہے وہ آج مولا کی ولادت کے یہ جو پورا ایک ہم نے 10 دن منائی, تو وہ اب ہمارا وہ جو ایک ریگولر سول امپاورمنٹ والے سیشنز ہوتے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے with the different topics جو ہمیں آتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, لوگوں کے گھروں کے مسائل اور ذہنی مسائل اور جو بھی گھریلو مسائل ہیں ان کو لے کر. But today I just want to say one thing here کہ یہ ہستیاں, یہ وہ شخصیات ہیں, یہ وہ منارہ نور ہیں, یہ وہ روشنی ہیں, یہ وہ دیے ہیں, یہ وہ سرکل آف لائٹ ہیں, یہ وہ ہستیاں کہ جن سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. جب ان سے لی ہوئی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے, اس انفارمیشن سے ہمارے تھاٹس کریٹ ہوتے ہیں. جب ہم لائٹ والی انفارمیشن لیں گے, ڈیوائن انفارمیشن لیں گے, تو ہمارے تھاٹس بھی پازیٹیو کریٹ ہوں گے. جب وہ پازیٹیو تھاٹس کریٹ کریں گے, کیوں کہتا ہے اللہ کہ میرا ذکر کرتے رہو, ذکر میری یاد میں ہی سکون ہے, کیونکہ جب ڈیوائن کا ذکر کرتے ہیں تو وہی تھاٹس آپ کے یہاں پر آپ کے تھاٹس کریٹ ہوتے ہیں. وہی تھاٹس جب کریٹ ہوتے ہیں تو دوز تھاٹس کریٹ the beautiful feelings inside our heart and then it radiates to each part of our body. So ذکر محمد و آل محمد ہمیں اپلفٹ کرتا ہے, ہماری تھاٹس کو اپلفٹ کرتا ہے. جو انفارمیشن ہے وہ تھاٹس کو اپلفٹ کرتی ہے, ہماری فیلنگس کو اپلفٹ کرتی ہے, اور فیلنگز جب اپلفٹ ہوتی ہیں تو وہی فیلنگز ٹریول کر کے ہمارے ایچ اینڈ
single part, cell of جو ہمارا باڈی ہے اس میں جاتی ہیں, اور اس باڈی میں جا کر پھر ہمارے اندر سے بھی وہ پازیٹیوٹی اور وہ نور اور وہ پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں, which bring so much positivity and so much power and so much peace and happiness and love and affection, contentment and that wisdom that creates that all over. I'm sorry, charging bank bhi khatam ho gaya hai, so and some guests are also coming over, so and we are going to cut the cake. Definitely we are so اس چیز کو کریں تاکہ ہم ایک بہترین طریقے سے زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کٹ دا کیک, اور ہم جب کیک کٹ کریں گے تو آیت ذرا وہ لے کر آؤ جلدی سے, آیت وہ لے کر آؤ جلدی سے, ہری آپ, آیت فاطمہ ماما کا نانو کا فون لے کر آئیں. سو وی آر گوئنگ ٹو کٹ دا کیک, دھیان سے نیچے ہاتھ رکھو, آج وی آر گوئنگ ٹو کٹ دا کیک اینڈ دس از دا کیک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کٹ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور آیت فاطمہ لیٹس کٹ دا کیک. آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. آپ کاٹو گی کیک, یو گونا کٹ دا کیک, آئی تھنک اور یو وانٹ می ٹو, اور بوتھ آف اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. ہیپی برتھ ڈے ٹو مولا رضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. I wish I could share it with you, but I have to have it ourselves. ویسے میں جی بھجوا تو سکتی ہوں اپنی رومانہ جعفری صاحبہ کو, تو بھجوایا جا سکتا ہے کیک, ہاں میں بھجواتی ہوں ابھی آپ کو. So we are going to have that. آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کیک کھائیے, انجوائے کیجیے, اور بہت بہت خوشیاں منائیں. اہل بیت اطہار کے اس گھرانے کی خوشیاں بہت کم ہیں, اور ان کو اس طرح سے منائیں کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے, اور اس حق کو ہم جان نہیں سکتے. ہم جتنی ایکسٹریم پر چلے جائیں, جتنا اوپر چلے جائیں, جتنا بلند کر سکتے ہیں اتنا بلند کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور stay awesome. Goodbye. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.